آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ اس کلام کو صدیوں سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ ہم لوگوں کو آیت بھی رٹی ہوئی ہے۔ اب ہم اس میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے پچھلے کلام میں یہ سیکھا کہ خدا روح ہے اور روح جو ہے خدا کی وہ لامحدود ہے اور پھلوں سے مکمل خدا کی روح ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ تیسری بات ہم نے سیکھی کہ جو خدا کا روح ہے اس کے اندر اتنی قدرت ہے کہ وہ اپنی لامحدود روح میں سے مکمل روح باہر نکالیں گے تو جو نکلا ہوا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بیٹا، یعنی یسوع مسیح۔ اور خدا کی لامحدود روح میں سے خدا ہمیں اپنی روح یعنی انسانوں میں اپنا روح ناپ ناپ کے نہیں دیتے، نہیں ڈالتے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی روح کو ہم نے صرف سیکھا لیکن ابھی ہم نے یسوع مسیح کی روح کو نہیں سیکھا، ٹھیک ہے؟ خدا کی روح کا کام یہ ہے، پہلا کام بیٹا نکلا ہوا ایک حصہ، دوسری بات کہ وہ روح ناپ ناپ کے نہیں دیتے، تیسرا حصہ کہ ان کی جو روح ہے وہ علیحدہ سے کام کرتی ہے۔ تین ہو گئے، لیکن یہ تین خدا نہیں ہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ خدا ایک ہے۔ اب خدا ایک ہے، خدا کا روح ایکچولی اتنا بڑا ہے، جس خدا کو ہم جانتے ہیں اور وہ ایک ہی خدا ہے، خالق و مالک، اس خدا کی روح کو ہم جان رہے ہیں کہ اس خدا کی روح اتنی بڑی ہے کہ وہ اپنے آپ میں سے اپنا بیٹا نکال لیتا ہے، مکمل روح بھی نکالتا ہے اور علیحدہ روح بھی رکھتا ہے تاکہ انسانوں میں انڈیلی جائے اور دوسرے کاموں میں خدا استعمال کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے خدا ایک ہی ہے لیکن اس کے آگے دو حصے ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں باپ اور بیٹا اور روح القدس، لیکن خدا ایک ہے۔ اب ہم نے ابھی صرف خدا کو سیکھا ہے اور اس خدا کی روح کے اندر ایسی صفت اور قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ لامحدود ہے، جس کی وجہ سے آگے دو حصے بنے ہیں اور خدا نے بنائے ہیں۔ وہ ازل سے ہے، اس کا کوئی شروع ہمیں نہیں پتا اور نہ ہی اس شروع کو کوئی جان سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شروع ہے۔ اب ہم نے جس بیٹے کو خدا نے اپنے میں سے باہر نکالا، یہ تو ہم نے خدا کی روح کو سیکھا، یہ ہم رکھیں گے آج سائیڈ پہ۔ آج ہم سیکھیں گے کہ جس بیٹے کو باہر نکالا ہے، جس بیٹے کو باہر نکالا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہو گیا، کیونکہ نکلا ہوا ہے تو بیٹا بن گیا، اور اس کے کوئی روحانی مطلب نہیں نکلے، روحانی رشتے نہیں نکلے۔ بیٹا ہے تو بیٹا ہے، وہ جسم سے بیٹا ہے تو جسم کا بیٹا ہے، اور اگر روح میں سے نکلا ہوا ہے تو وہ روح کا بیٹا ہے۔ تو خدا روح ہے تو وہ روح کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہیں، جو خدا میں سے نکلا ہے، وہ کیسی قوت اور قدرت رکھتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے، میں ایکسپلین کرنے سے پہلے صاف واضح طور پر بتاؤں گی کہ یسوع مسیح خدا میں سے مکمل، خدا نے اپنی روح میں سے مکمل کامل روح نکالی ہے جو کہ کلام ہے، اور وہ مجسم ہوا، وہ زمین پر آیا۔ لیکن یہ میں کہنا چاہوں گی ایکسپلین کرنے سے پہلے کلیئرلی کہ وہ خود خدا ہے، کیونکہ وہ مکمل ہے، اس کی روح میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ مکمل خدا ہے۔ یسوع مسیح مکمل خدا ہے، لیکن اس مکمل خدا کو جو خدا نے اپنی مرضی کے مطابق ہم پر ظاہر کیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے آ کے یہی کہا کہ مجھے میرے باپ نے بھیجا ہے۔ بھیجنے کا کوئی مقصد ہی ہوگا۔ جب ہم کوئی اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں اور کوئی پلان، کوئی منصوبہ بناتے، تیار کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی
مقصد ہوتا ہے. اب یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا کیا مقصد ہے؟ اور خدا باپ خود کیوں نہیں آئے؟ خدا باپ خود کیوں نہیں آئے؟ خدا باپ نے اپنا بیٹا زمین پر بھیجا. اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اور جب وہ بھیجا تو وہ خود کامل خدا ہے، پھلوں سے لدالد، تمام پھل پورا کلام ہے اور پورا خدا ہے. اب وہ خدا جو زمین پر آیا وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے کیوں بھیجا زمین پر؟ خدا کا مقصد یہ ہے کہ جو خدا آج تک اسرائیلی اور یہودی پرانے عہد نامے کی تعلیم تک خدا کو نہیں جانتے اور سمجھتے تھے، وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کو پورا سمجھ سکیں. آمین. یسوع مسیح پورے خدا ہیں، اور جب وہ پورے خدا اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کریں گے اپنے کلام، تعلیم اور راست بازی اور محبت کی وجہ سے، تو ہم جان جائیں گے کہ ہمارا خدا جو آسمان پہ بیٹھا ہے، جس نے اس اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا ہے، وہ ایسا ہی ہے. سمجھ آئی؟ مطلب کہ جو یسوع مسیح ہیں، جیسے یسوع مسیح ہیں ویسا ہی خدا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے اندر سے مکمل پورا کامل خدا باہر نکال کر ہمارے لیے نکالا، جس کو ہم بیٹا کہتے ہیں. اور وہ بیٹا زمین پر وقتی ہمارے لیے آیا، اور اس وجہ سے وہ جو خدا ہے ویسا ہی یسوع ہے. یہ میں بعد میں بائبل مقدس میں سے آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ کہاں کہاں یہ ورسز لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کامل ہے، وہ خدا ہے، کیا صفات ہیں. کیونکہ ابھی میں کچھ اور روح القدس کے وسیلہ سے بھید اور تعلیم دینا چاہتی ہوں، تو میں اس ٹریک میں سے نہیں ہٹوں گی. اب خداوند یسوع مسیح مکمل خدا ہیں. اب یہ ایک خدا آسمان پر ہے، اور اس خدا نے خود یہ پرفارم، خود یہ نہیں کیا، خود قربانی نہیں دی، بلکہ اپنے بیٹے سے دلائی. اور وہ قربانی کون دیتا ہے؟ یسوع مسیح، جو خود خدا ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے. اب یہ جو خدا ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کیا کیا کر سکتا ہے؟ اس نے عملی طور پر کیا ایسا بویا؟ کیونکہ خدا کے کلام میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خدا کا انصاف یہ ہے کہ جو جتنا بوتا ہے، جو جتنا عمل کرتا ہے، اس کو اتنا اجر ملے گا. کوئی جو گناہ کرے گا، ایمان نہیں رکھے گا، اس کو سزا ملے گی. تو یہ خدا کا انصاف ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا اس طریقے سے ہی کام کرتے ہیں. اب چونکہ وہ خدا ہے، وہ آسمان پر ہے، میں باپ کی بات کر رہی ہوں، وہ خدا آسمان پر ہے، لیکن جو بیٹا ہے، جو خود سے خدا ہے، وہ زمین پر آیا. لیکن کام اس نے کیا، اس نے وہ عمل کیا، اور وہ عمل جب کیا تو اس میں اس کا ڈیفینیٹلی، کیونکہ خدا جو ہے وہ انصاف کرتے ہیں، اور جو جتنا کرتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے. اب یسوع مسیح نے جو کچھ زمین پر آ کر بویا، اس کے کیا ریزلٹس ہیں؟ اس سے کیا پایا جاتا ہے؟ اس سے کیا فائدے ہیں؟ اس سے کیا بھلائیاں ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ اور پھر اس سے یسوع مسیح کو کیا ملے گا؟ کیونکہ اب یسوع مسیح نے تو محنت کی ہے، محنت کی ہے، اس کا مطلب پھل بھی ہوگا، انعام بھی ہوگا، اجر بھی ہوگا. لیکن یسوع مسیح جو خدا ہے، ان کی پرفارمنس، ان کا ایکٹ، ان کا عمل کیا تھا جو انہوں نے کیا؟ اب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا عمل کیا ہے. اور یسوع مسیح جو خدا ہے، اب خدا کا عمل ہم نے دیکھا کہ خدا کی روح لامحدود ہے. میں ریوائز اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اور کلیئر ہو جائے. خدا کی روح لامحدود ہے، اس روح میں سے ایک اور روح نکل سکتی ہے. خدا کی یہ پرفارمنس ہے، خدا نے یہ کی ہے، اور خدا اپنی روح میں سے روح بھی علیحدہ کر کے خدا نے رکھی ہے تاکہ خدا اپنے کام بھی کر سکے اور ہم میں انڈیل بھی سکیں. ٹھیک ہے، اب یہ خدا کی پرفارمنس ہے، خدا کا عمل ہے، خدا نے یہ کی ہے، ہم یہ خدا کو جانتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور خدا نے محبت کی ہے وہ ہم بعد میں سیکھیں گے، میں اس چیز کا بھی ذکر نہیں کر رہی۔ اب جو دوسری پرفارمنس ہے سیکنڈ پرسن کی، وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ میں روح القدس کی بھی بات نہیں کر رہی، یسوع مسیح کی پرفارمنس کیا ہے، جو خود خدا ہے۔ اب اس خدا کی کیا پرفارمنس ہے، اس کا کیا عمل ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ خدا تو یہ کر سکتے ہیں، اپنے میں سے بیٹا نکال لیا اور اپنے میں سے روح بھی نکال لی، 3 حصے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب 3 ہو گئے، 3 پرسنز ہو گئے، لیکن روح القدس پرسن نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح القدس پرسن ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ میں بعد میں کلام مقدس میں سے ہی سکھاؤں گی، کیونکہ ہماری بائبل مقدس مکمل تعلیم ہے، ہر بات بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم 3 پرسنز پہ ایمان نہیں رکھتے، یہ میں بعد میں بتاؤں گی۔ خدا ہے اور بیٹا ہے اور تیسرا روح القدس ہے، لیکن یہ پرسن نہیں ہے۔ جو سیکنڈ پرسن ہے وہ ہے خود خدا یعنی یسوع مسیح۔ وہ زمین پہ آ کے کیا کیا اپنی روح کے وسیلہ سے کر سکتے ہیں۔ خدا اپنی روح کے وسیلہ سے یہ 2 کام کیے، بیٹا نکالا اور روح القدس، ٹھیک ہے، جس کو ہم مکاشفہ کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں 7 روحوں کا ذکر۔ لیکن جو یسوع مسیح جو خدا ہے اس کی پرفارمنس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ ذہن ہمارے کھل جائیں کہ فرق کیا ہے خدا میں اور بیٹا وہ کیا کام کرتا ہے اس میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل جو میں نے آیات پڑھی، اس میں سے ہم کچھ الفاظوں پہ نظر کریں گے کہ لکھا ہے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، قربان کر دیا۔ پہلا لفظ ہے قربانی۔ بیٹا کیا کرتا ہے؟ مر جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، زمین پہ آتا ہے، ہمارے گناہوں کو اوپر لیتا ہے، کوڑے کھاتا ہے، کانٹوں کا تاج پہنتا ہے، ہمارے لیے مر جاتا ہے۔ یہ کس کی پرفارمنس ہے؟ سیکنڈ پرسن کی، خدا باپ کی نہیں میں کہہ رہی۔ جو خدا کی روح میں سے خدا نکلا ہے، اب جو وہ خدا ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ قربانی دیتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ اس کا عمل ہو گیا۔ اب جو وہ عمل کریں گے یسوع مسیح، خدا جو ہیں وہ اپنے انصاف کی وجہ سے اپنے بیٹے کو اس قربانی کا اجر دیں گے۔ لیکن یسوع مسیح جو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو، میں ایک لفظ بولنے لگی ہوں، مکمل، کمپلیٹ قربانی دیتے ہیں، مکمل کمپلیٹ قربانی دیتے ہیں۔ ان الفاظوں کو جب تک آپ اپنے ذہن میں نہیں بٹھاؤ گے، ہم بیوی برائڈ آف کرائسٹ کو نہیں سمجھ سکتے۔ یسوع مسیح زمین پر آئے جو خود خدا ہے، اس کامل اور مکمل خدا نے مکمل کمپلیٹ قربانی دی، سر سے لے کر پاؤں تک جسم اور روح دونوں کو انسانوں کی خاطر، اس دنیا کی خاطر، ہم سب کے لیے قربانی دی۔ ہم یہ جانتے ہیں۔ کیا اس میں فرق ہے؟ آج ہم یہ فرق بھی سیکھیں گے کہ اس قربانی کا مکمل اور 30، 60 اور 100 قربانی میں کیا فرق ہے۔ یسوع مسیح نے مکمل قربانی دی۔ ایسا ہوا کہ یسوع مسیح کی صرف بازو اور ٹانگیں انہوں نے کوڑے مارے اور پورے بدن پہ نہ مارے، ایسا نہیں تھا۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے صرف کانٹوں کا تاج پہنایا ہو اور ٹھیک ہے اسے صلیب پہ چڑھا دو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ یعنی جسم جو سر سے لے کر پاؤں تک خداوند یسوع مسیح رکھتے ہیں، جو خود خدا ہیں، انہوں نے اپنا پورا جسم، مکمل کمپلیٹ تکلیف، سر سے لے کر پاؤں تک صحیح۔
اب جو خداوند یسوع مسیح کی روح ہے، اس روح پہ بھی خدا نے، یسوع مسیح خدا نے ہمارے گناہ اوپر لے لیے، اور خدا نے ہماری خاطر روح اور جسم کی قربانی دی، اور ایک کامل انسان میں روح اور جسم دونوں ہوتے ہیں، اور خدا میں بھی روح اور جلالی بدن دونوں ہیں. یہ میں ابھی بعد میں بتاؤں گی. اب یسوع مسیح نے روح اور جسم دونوں کی قربانی دی، یعنی مکمل، کامل، پوری کمپلیٹ قربانی دی. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں، بھی ہم صرف خدا کی پرفارمنس، جو سیکنڈ پرسن ہے، جو مکمل خدا ہے، جو خدا ہے، ہم ان کا کام دیکھ رہے ہیں کہ خدا باپ یہ کر سکتے ہیں، خدا باپ نے یہ کیا، لیکن آگے جو بیٹا ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. دوسرا لفظ ہے زندگی. یسوع قربان ہوں گے، پورے ہو چکے ہمارے لیے، پوری قربانی. دوسری بات زندگی، پوری زندگی. جب پوری قربانی ہوگی تو کیا اس میں سے پوری زندگی نہیں باہر نکلے گی؟ پوری زندگی باہر نکلے گی. کوئی تھوڑا بہت تو نہیں نا زندہ ہوگا، پہلی بات. لیکن اس زندگی میں بھی لیولز ہیں، اس بات کو سمجھنا ہے. یسوع مسیح کی قربانی میں سے جو مکمل اور پوری ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر پوری، میں پھر بولوں گی، پھر پوری اور مکمل کامل زندگی بھی باہر نکلے گی. ٹھیک ہے. دوسرا نقطہ، تیسرے نقطے کی طرف ہم آتے ہیں. 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. تیسرا نقطہ، خود سیکنڈ پرسن جو گاڈ ہے، تیسری پرفارمنس نجات پائے. مکمل میں پھر سے یہ لفظ بولوں گی کیونکہ اسی کی ضرورت ہے. یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے، کیونکہ انہوں نے مکمل دی ہے. اگر انہوں نے تھوڑی دی ہوتی، 30، 60 اور 100 دی ہوتی، تو 30، 60 اور 100 ہی ملتی، زندگی بھی، قربانی بھی اور نجات بھی. لیکن یسوع مسیح کی پرفارمنس، قوت، قدرت، چونکہ وہ کامل پورے خدا ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے پوری کامل زندگی اور نجات بھی نکل سکتی ہے. آمین. خدا ہے، ایک خدا، پورا خدا، لامحدود خدا، پھلوں سے لدالد، محبت سے لدالد، نیکیوں سے لدالد، راست بازیوں سے لدالد، حکمت سے لدالد. لیکن فائدہ، قربانی اتنی بڑی، فائدہ کتنا نکل رہا ہے یہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں. ایک درخت ہے، اس میں پھل لگتا جاتا ہے، لگتا جاتا ہے، لگتا جاتا ہے، ہر سیزن لگتا ہے، بے شمار لگتا ہے. توڑتے جاتے ہو، توڑتے جاتے ہو، توڑتے جاتے ہو، کھاتے جاتے ہو، کھاتے جاتے ہو، اگلے سیزن پھر لگتا ہے، پھر توڑتے جاتے ہو، کھاتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں. لیکن کچھ سست لوگ درخت دیکھتے ہیں، توڑنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے کھائیں گے بھی نہیں. کچھ بہترین لوگ، کام کرنے والے، بستروں سے اٹھنے والے، کچھ کام کرتے ہیں
تو وہ کیا کریں گے؟ وہ توڑنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے اپنی چھوٹی سی ٹوکری بھر لیں. کچھ لوگ زیادہ محنتی ہوں گے اور اس درخت میں سے بڑی ٹوکری، کیونکہ بڑی ٹوکری کے لیے بڑی محنت، زیادہ پسینہ، زیادہ دیر تک پھل توڑنا پڑے گا، زیادہ کام، اور بڑی ٹوکری لے آئیں گے کہ ہمارا پورا خاندان ہی کھا لے. بڑا ٹوکرا لے آئیں گے، زیادہ بڑا ٹوکرا، زیادہ ٹائم، زیادہ قربانی، زیادہ پسینہ، زیادہ محنت. آمین. زیادہ بڑا ٹوکرا. تو کیا یہ کہیں کہ درخت کا پھل ختم ہو گیا؟ ٹوکرا بھر لیا 100 گنا؟ نہیں. یہ ہے ہمارے اس خدا کی پرفارمنس جو خدا باپ، میں اس لیے ابھی خدا باپ بول رہی ہوں ابھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے، لیکن خدا میں سے جو مکمل خدا نکلا مطلب بیٹا، اس بیٹے کا یہ پرفارمنس ہے، اور وہ یہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ یہ سب کچھ کر چکا ہے. قربانی، زندگی، نجات، یہ 3 کام اب وہ کرے گا. خدا باپ نے قربانی نہیں دی، خدا باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، لیکن بیٹے نے خود اپنی قربانی دی. اس کا مطلب پرفارمنس سیکنڈ پرسن گاڈ کی ہے. آمین. اب یہ جو پرفارمنس ہے یہ یسوع مسیح کی ہے. ہم دیکھتے ہیں پہلے یسوع مسیح کی بیوی کو اور خداوند، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر خدا کی روح لامحدود ہے اور اس میں سے ایک بیٹا نکل سکتا ہے، تو کیا جو بیٹا جو خود خدا ہے اس میں سے بیوی نکل سکتی ہے؟ کیا خدا کی روح جو سیکنڈ پرسن یسوع مسیح ہیں، کیا یسوع مسیح کی روح اتنی قدرت والی ہے کہ اس میں سے کچھ نکلے؟ میں سے نہیں نکالنا. اب دیکھتے کیسے نکلے. ہم اس کو سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا 18واں باب، اس کی 3 آیت. اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. آمین. یہاں پر صاف لکھا ہے یسوع مسیح نے جو خود خدا ہے، اب وہ کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اور ان کی روح میں کیا قوت ہے، قدرت ہے، اور ان کی روح کیا ہمارے لیے کر سکتی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں کہ جب تک تم توبہ نہ کرو. اب انگلش میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے چینج اور کنورٹ کے، کہ جب تک تم توبہ کا مطلب ہے کہ جو ہماری پرانی والی زندگی ہے ہم بدل کے نئی زندگی میں آ جاتے ہیں. یعنی توبہ کا مطلب ہے ہم کنورٹ ہو جاتے ہیں، ایک چھوڑتے ہیں نئی پکڑتے ہیں، پرانی چھوڑتے ہیں گندگی والی زندگی چھوڑتے ہیں، اور نیکی پاکیزگی راست بازی والی زندگی پکڑتے ہیں. اس کا مطلب ہے کنورٹ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. چونکہ بائبل مقدس میں، اردو بائبل مقدس ٹرانسلیشن میں لکھا ہے تم توبہ نہ کرو، لیکن انگلش میں کنورٹ اور چینج کے لفظ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ خدا لامحدود ہے، یعنی باپ خدا لامحدود ہے، اور وہ اپنی روح میں سے بیٹا باہر پورا خدا نکال لیتے ہیں. یسوع مسیح خدا ہے، اور وہ خدا کیا قدرت رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کی روحوں کو کنورٹ، چینج، تبدیل، روحانی بنانے کی قدرت رکھتے ہیں. یہ یسوع مسیح کی پرفارمنس ہے. یہ ہے مکمل ہمارا وہ خدا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کے آگے ہم جھکتے ہیں. پچھلے کلام میں نے بتایا کہ ہم اس خدا کی، خالق و مالک کی عبادت کرتے ہیں جو ایسا خدا ہے جو روح ہے، اور اس کی روح لامحدود ہے جو ناپی نہیں جا سکتی. ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں. اب ہم سیکنڈ پرسن جو اسی کا بیٹا ہے، جو اسی کی روح کا حصہ ہے، ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ خدا ہمارے لیے قربانی دیتا ہے،
اور نجات دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ اب یہ تین پرفارمنس اس خدا میں سے نکل کر ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کی وہ خدا قدرت رکھتا ہے اور ہم کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ اب اس خدا کی پرفارمنس ہماری زندگی میں کیا ہے؟ اب یہ جو پرفارمنس ہے ہم اور مزید دیکھنے کے لیے متی کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 23ویں آیت، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ آمین، خدا کا شکر۔ اب یہ جو نمبر بتائے گئے ہیں، پرسنٹیج خدا بند نے بتائی ہے، فیصد بتایا ہے، میئرز بتائے ہیں، یہ لیول بتائے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ پڑھنا بڑا آسان ہے، چرچ دلہن بن گئی ہے، اسرائیل کو دلہن بول دیا گیا ہے، ایک پتھر جو نیا یروشلم مقدس شہر ہے اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ دلہن ہے۔ تو یہ جو خدا کلام بتا رہے ہیں، یہ جو خدا بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تعلیم دی ہے خدا نے اپنے بائبل مقدس میں، انجیل میں لکھا ہے، یسوع مسیح کے خود منہ سے نکلا ہے کہ کوئی 30 لاتا ہے، کوئی 60 لاتا ہے، کوئی 100 لاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سب کا لیول فرق ہے۔ اب میں اس لیول سے 30، 60 اور 100 کے لیول سے آتی ہوں خدا جو سیکنڈ پرسن یعنی بیٹا ہے اس پر۔ اب وہ جو خدا ہے اپنی قربانی دے گا تو کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑا نمبر لکھا ہے 100، خدا نے جو نمبر دیا ہے وہ ہے 100، تو جو یسوع مسیح کی قربانی ہے وہ 100 ہے۔ یسوع مسیح کا روح اس میں سے نکلا ہے جو لامحدود روح کا مالک ہے، خدا۔ اب خدا اپنی روح میں سے روح نکالیں گے تو کیا وہ 100 گنا والا روح ہے یسوع کے اندر؟ ہرگز نہیں۔ کیا 100 گنا والے پھل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا، جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، ایک تو وہ مکمل اور کامل اور گہرے ہیں۔ کتنے گہرے؟ ہم اگر کہہ دیتے ہیں، چلو سیکھنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یسوع مسیح مکمل کامل خدا 100 گنا ہے، تو 100 کا مطلب ہوا کہ کوئی لمٹ ہے۔ تو یہ کیسا خدا ہوا کہ جس کے پاس چیزیں ہی لمیٹڈ ہیں؟ اگر 100 ہے تو اور کسی کو کچھ زیادہ چاہیے تو پھر وہ کہاں سے خدا پوری کرے گا؟ اور ویسے بھی 100 کا نمبر 100 ہو، 200 ہو، 300 ہو، 1000 ہو، 1 کروڑ ہو، آپ کوئی بھی نمبر بول کے دیکھو، اس کا ایک اینڈ ہے، اس کا ایک آخر ہے، اس کی ایک طے ہے، اس کا ایک باٹم ہے۔ لیکن جس خدا کو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ خدا لامحدود خدا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اپنا بیٹا بھی وہ باہر نکالے گا وہ بھی لامحدود روح کا مالک ہوگا اور ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہم جانتے ہیں کیونکہ ہمیں بائبل مقدس سے ہی تعلیم دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع جو خود خدا ہے وہ 100 نہیں ہو سکتا، وہ لمیٹڈ نہیں ہو سکتا، وہ لامحدود خدا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی پھل ہیں وہ لامحدود ہوں گے۔ یعنی معافی ہے تو یہ نہیں کہیں گے یہاں تک میں تجھے صرف معافی دے سکتا ہوں، اس لمٹ تک تو 100 گنا کرے گا میں صرف 100 گنا تیرے معاف کر سکتا ہوں۔ تو جتنے بھی گناہ کرے گا میرے اندر، میری روح کے اندر لامحدود معافی کا پھل ہے، میں تیرے گناہ لامحدود ہی معاف بار بار کروں گا۔ اس کا مطلب اگر ایک ہی پھل یسوع مسیح کا دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یسوع مسیح کے روح کا جو ایک ہی پھل ہے وہ لامحدود ہے، وہ لمٹ میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر لمٹ میں جو عدد ہیں وہ بتائے گئے ہیں 30، 60 اور 100۔
ٹھیک ہے. اسی طرح یسوع مسیح جو خدا ہے اور اس کی بھی روح مکمل ہے، کامل ہے اور لامحدود ہے، اس کے اندر پھل لامحدود قدرت ہے. اب یہ نہیں ہے اگر ایسی ہوتی تو ہم کہتے ایک معجزہ کر لیے 100 معجزے کر سکتے ہیں. کتنے معجزے یسوع مسیح کر سکتے ہیں؟ 100 کہ 30 کہ 60 یا گنتی میں کر لیں تو ہم کہیں گے ہاں اتنے. لکھا ہے اگر سب کچھ لکھا جاتا تو اس زمین پر کاغذ بھی نہ بچتا. اس کا مطلب ہے اگر یسوع مسیح زمین پر آ کر اتنے معجزے کر گئے تو اب نہیں کر سکتے. انہوں نے 2000 جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو شاگردوں نے بھی یسوع ہی کا نام، یسوع ہی کی قدرت کا استعمال کر کے لامحدود معجزے کیے. آج بھی لامحدود معجزے ہو رہے ہیں اور آگے بھی نسلیں لامحدود معجزے دیکھے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نمبر ہے؟ صرف معجزوں کی بات کریں، کوئی نمبر ہے؟ اس کا مطلب ہے یسوع جو خدا ہے اس کی روح بھی لامحدود ہے اور وہ لامحدود کام کر سکتی ہے. اب یہ لامحدود خدا صلیب پہ چڑھا، اس کا مطلب ہے اس میں سے لامحدود کلام بھی نکلے گا، مکمل کلام بھی نکلے گا، لامحدود پھل بھی نکلیں گے، لامحدود راست بازی بھی نکلے گی، لامحدود نیکی بھی نکلے گی. اب جو انسان یسوع پر ایمان لے آئے گا وہ نجات تو پالے گا، لیکن اس لامحدود قربانی میں سے جتنا بوئے گا، جتنا خداوند نے کہا وہ عمل کرے گا، کلام سن کر وہ اتنا اس درخت میں سے پھل توڑ کے کھا لے گا. اب خداوند یسوع مسیح جو خدا ہیں وہ خدا لامحدود روح جو ہے وہ صلیب پر چڑھائی گئی. اب اس لامحدود روح اسپرٹ میں سے کتنی اسپرٹ، کتنا روح انسان یسوع کا کلام سن کے اس پہ عمل کرتا ہے، وہ یسوع مسیح نے لمٹ بتا دی ہے. تم لوگ میری لامحدود اسپرٹ جو صلیب پر چڑھائی گئی ہے جسم کے ساتھ، اس میں سے 30، 60 اور 100 گنا پھل لاتے ہو. تو اب یہ جو پوری روح، خدا کی روح صلیب پہ چڑھائی گئی، اس کا مطلب ہے ابھی تک اس کا پورا بینیفٹ انسانوں نے نہیں لیا. نہ پطرس نے، نہ یوحنا نے، نہ اندریاس نے، نہ خداوند کے باقی شاگردوں نے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے، جو خدا ہے، خدا نے اپنا بیٹا صلیب پر قربان کیا تو وہ خدا خود جیسا ہے. یسوع نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ جیسا میرا باپ ہے ویسا میں ہوں. ہم اس کے باپ کو پچھلے کلام میں دیکھ چکے ہیں. اس خدا کی روح لامحدود ہے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کی بھی روح لامحدود ہے. یسوع مسیح کی روح لامحدود ہے اور وہ لامحدود روح اس زمین پر آئی اور اس کے اوپر جسم تھا، وہ صلیب پہ چڑھائی گئی تاکہ جو کوئی اس پر نظر کرے زندگی پائے. اور میں نے جب یہ کہا کہ زندگی پائے تو میں نے اس وقت کہا تھا زندگی تو ہے لیکن زندگی پہ بھی میئرز ہیں. اس کو ہم اور مزید سیکھیں گے، کنٹینیو رکھیں گے کیونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا. تو بس ابھی ہم نے اتنا ہی رہنا ہے کہ اس لامحدود روح میں سے جو خود خدا ہے، صلیب پر کوئی بھی اس پیڑ میں سے جتنا پھل توڑے گا اتنا ملے گا. لیکن وہ جو صلیب ہے وہ لامحدود پھلوں سے لدالد ہے، نیکی اور راست بازی سے لامحدود لدی ہوئی ہے اور مکمل کلام ہے. آمین. تو جو جتنا لے لے گا اتنا اپنے آپ کو کنورٹ کر لے گا، بدلے گا. یہ ہے ہمارا وہ خدا جو اپنے باپ میں سے نکلا ہے اور اس خدا کی، اس بیٹے کی پرفارمنس
یہ ہے کہ اس کی روح پھر کیا کر سکتی، اس کی روح ہماری روحوں کو اپنی قربانی کی وجہ سے کنورٹ کر سکتی ہے، چینج کر سکتی ہے، ہمیں توبہ کروا سکتی ہے، ہمیں زندگی دے سکتی ہے اور ہمیں نجات دے سکتی ہے۔ یہ خدا کی وہ روح ہے جو خدا میں سے باہر نکلی، یعنی یسوع مسیح۔ یہ یسوع مسیح خدا کی پرفارمنس ہے۔ آگے ہم مزید سیکھنے کے لیے خداوند نے چاہا تو ہم اگلے سبت کے دن اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔